بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ رات میرے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی اور اندر میری آنکھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بابا اس بھری دنیا میں مجھے یوں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اتنے بڑے گھر میں میں اکیلی تھی، ذرا سا بھی کھٹکا ہوتا تو خوف سے کانپنے لگتی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا، تب کہیں جا کے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہی دھم کی آواز کے ساتھ میں چونک کر اٹھی تھی۔ پھر میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا۔ مجھے اندھیرے میں 2 ہیولے لان میں چلتے پھرتے نظر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ضرور کوئی چور ڈاکو تھے جو اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس گھر میں گھس آئے تھے۔ میں دل ہی دل میں زیر لب اللہ سے مدد طلب کرنے لگی۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں بجا تھا۔ میں خوف سے پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ تبھی کمرے کا لاک کھلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر میں حیرت زدہ تھی، کیونکہ اس شخص کو میں نے سالوں پہلے دیکھا تھا۔ اب وہ اچانک میرے کمرے میں موجود جس طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کر اچانک ہی میں اپنے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ میرا نام ثانیہ ہے اور میری امی کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میرے بابا ایک اسکول کے پرنسپل تھے۔ انہوں نے میری زندگی میں امی کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ میں ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تعلیم بچوں میں بانٹنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے گھر کے برابر میں ہی ایک اسکول کھول لیا۔ امی کی موت کے بعد وہ بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتے تھے، اس لیے اس تنہائی کو بانٹنے کے لیے انہوں نے اپنا سارا دل اپنے کھولے ہوئے اسکول میں لگا لیا تھا۔ یوں تو وہ اسکول ایک کوالیفائڈ اور مہنگا اسکول تھا، لیکن پھر بھی میرے بابا اس اسکول میں ایسے بچوں کو بھی تعلیم دے رہے تھے جو بالکل غریب اور لاوارث ہوتے تھے۔ ان کی تعلیم بالکل مفت ہوتی تھی۔ میں بھی اسی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ اگرچہ میں چھوٹی تھی، لیکن میری زندگی میں ماں کی کمی تھی۔ اسی وجہ سے میں حد سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ میں اپنے دکھوں کو اپنی شرارتوں میں چھپانے لگی تھی، اسی لیے روزانہ شرارتیں کرنا میرا معمول تھا۔ خدا نے مجھے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ میرے بال سنہرے جبکہ رنگت انتہائی گوری تھی۔ میرے اسکول کی لڑکیاں مجھے دیکھ کر کہتی ہیں کہ تم تو بالکل ریپنزل لگتی ہو۔ مجھے بھی ریپنزل بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کئی کہانیاں پڑھ رکھی تھیں اور خود کو میں ایک شہزادی ہی تصور کرتی تھی۔ یوں تو اسکول کا کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں تھی جو میری شرارتوں سے بچ جاتے، لیکن میری کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ میں ایک پرنسپل کی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے سب مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب میرے بابا کو میری شرارتوں کی خبر ہوتی تو وہ میرے خوب کان کھینچتے، لیکن مجھے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی نیا بچہ اسکول میں آتا تو میں اس سے شرارت کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اب میں 7ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی اور 11 سال کی ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ بابا کا اسکول بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ کئی ٹیچرز ایسی تھیں جن کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بابا نے انہیں اسکول میں نوکری دی تھی۔ میرے بابا ایک ہینڈسم اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ امی کے فوت ہونے کے بعد کتنی ہی لڑکیوں نے انہیں شادی کرنے کی آفر کی تھی، لیکن بابا نے میری خاطر کسی سے بھی شادی نہ کی تھی۔ وہ میرے سر پر کوئی سوتیلی ماں لا کر نہیں بٹھانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی مجھے پالنے میں صرف کرتی تھی۔ ابھی میں 7ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی ہماری کلاس میں ایک نئے بچے کا داخلہ ہوا۔ جب اس بچے کا ہماری کلاس میں پہلا دن تھا تو میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اس اسکول کے پرنسپل کی بیٹی ہوں جس نے تمہیں اس اسکول میں داخل کیا ہے، اس لیے کبھی بھی مجھ سے پنگا نہ لینا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تمہارا آج پہلا دن ہے، اسی لیے میرا اصول ہے کہ جو بھی میری کلاس میں نیا بچہ آتا ہے اس کا پہلا لنچ میں کھاتی ہوں۔ دکھاؤ تمہارے ٹفن میں کیا ہے؟ وہ خاموش نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ عجیب دبو سا بچہ تھا، کسی کے سامنے کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے خود ہی اس کا بیگ کھنگالنا شروع کر دیا۔ میں حیران رہ گئی جب اس کے ٹفن سے ایک سوکھی روٹی اور چند چینی کے دانے نکلے تھے۔ ساری کلاس کے لڑکے اور لڑکیاں اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ خوب ہنس رہی تھی، لیکن پھر میں نے دیکھا جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے اس کے گالوں کو گیلا کر گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ شرارت مجھ پر بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر رو رہا تھا۔
میں نے سب کو خاموش رہنے کا کہا اور پھر اس سے کہنے لگی، سوری، مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہیں ہرگز رلانا نہ تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے وہ لڑکا جس کا نام شعیب تھا وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ کلاس میں کسی سے بھی بات نہ کرتا تھا۔ شاید وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے بابا کے اسکول میں پڑھنے والے سارے بچے امیر گھرانے کے تھے، کیونکہ یہ اسکول ایک بہت اچھی سوسائٹی میں واقع تھا۔ اس اسکول کی بدولت بابا نے ہمارے چھوٹے سے گھر کو ایک بنگلے کی شکل دے دی تھی۔ وہ مجھے پڑھا لکھا کر ایک سائنسدان بنانا چاہتے تھے، لیکن مجھے پڑھنے سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ہاں، میں پڑھائی میں اچھی تھی، لیکن زیادہ تر میرا وقت شرارتی کرنے میں گزرتا تھا۔ میں دیکھتی جب وہ لڑکا شعیب جو میرا ہم عمر ہی تھا، وہ مجھے اکثر چپکے چپکے دیکھا کرتا تھا۔ شاید میری خوبصورتی سے متاثر تھا۔ میں اپنی خوبصورتی سے اچھی طرح واقف تھی۔ کلاس میں کتنے ہی لڑکے تھے جو مجھ سے دوستی کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن میں زیادہ تر لڑکوں کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ میری ساری دوستیں صرف لڑکیاں ہی تھیں۔ پھر ایک دن بریک کے ٹائم ہم ساری سہیلیاں کھیل رہی تھیں جب اچانک ہی میری نظر درخت کے نیچے بیٹھے شعیب پر پڑی۔ وہ بالکل تنہا اداس بیٹھا تھا۔ پھر میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا ابھی تک تم نے کوئی دوست نہیں بنایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں کسی سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، اسی لیے مجھے اکیلا رہنا پسند ہے۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں اس سے کہنے لگی کہ اچھا تو مجھ سے دوستی کر لو۔ پھر میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے میرا ہاتھ چٹک دیا اور پھر کہنے لگا کہ نہیں، میں کسی سے بھی دوستی نہیں کرنا پسند کرتا، اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ ایک شدید غصے کی لہر میرے وجود میں اٹھی تھی۔ آج تک کوئی بھی ایسا بچہ نہ تھا جس نے میری دوستی سے انکار کیا ہو۔ اس کی اس حرکت پر مجھے نہایت غصہ آیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں اپنے بابا کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی کہ شعیب نامی بچے کو آپ اسکول سے نکال دیں، وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرے بابا نے اس بات پر مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ اب میں تمہاری پسند سے اس اسکول میں بچوں کو داخل کروں گا۔ خبردار جو تم نے کوئی ایسی بات کی، جانتی ہو کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتا ہے۔ وہ بہت دور گاؤں سے یہاں پر رہنے آیا تھا۔ میں نے اس سے بالکل مفت میں داخلہ دیا ہے۔ تم نے اسے تنگ نہیں کرنا بلکہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں سر جھٹک کر بابا کے پاس سے آ گئی تھی۔ پھر حیرت سے سوچنے لگی کہ دیکھو تو صحیح، میرے بابا کے پیسوں سے ہی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور نخرے ایسے ہیں جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ میں ہر سال اسکول میں ٹاپ کرتی تھی۔ ویسے بھی پیپرز کے دنوں میں خوب محنت کیا کرتی تھی۔ میرا دماغ اچھا تھا، لیکن میں زیادہ تر پڑھائی میں اپنا دماغ استعمال نہ کرتی تھی، اسی وجہ سے پورا سال نہ پڑھتی تھی۔ لیکن جیسے ہی پیپرز آنے والے ہوتے میں پڑھائی شروع کر دیا کرتی تھی اور ہر سال ٹاپ کرتی تھی۔ پھر جیسے ہی اس سال ہمارے اسکول کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میری جگہ ٹاپ کرنے والا وہی لڑکا شعیب تھا جس نے پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبرز حاصل کیے تھے۔ میں اپنے بابا سے شدید ناراض ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں پہلی پوزیشن دی؟ اس غریب لڑکے کو پورے اسکول میں پہلے نمبر پر پوزیشن دے دی۔ میرے بابا مجھے سمجھانے لگے کہ دیکھو، شعیب پڑھائی میں بہت اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی بڑا انسان بنے، کیونکہ اس کا دماغ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ پھر میرے بابا سمجھانے لگے کہ تم بھی ذہین بچوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو تاکہ تمہارا سارا دھیان پڑھائی میں رہے۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے شعیب کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ویسے بھی اب ہم عمر کے ساتھ ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اس اسکول میں پڑھتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس سارے عرصے میں میری اور شعیب کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پہلے وہ ہر بات پر غصہ کیا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کا مزاج تبدیل ہوتا گیا۔ اب وہ پورے اسکول میں صرف مجھ سے ہی بات کیا کرتا۔ کبھی کبھی میں اس سے کہتی کہ مجھے تمہارے گھر جانے کا شوق ہے، میں تمہاری ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ یہ بات سن کر چپ ہو جاتا۔ اس نے آج تک مجھے یہ نہ کہا تھا کہ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی ماں سے ملواتا ہوں۔ میٹرک تک ہم دونوں نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ میرے بابا کا اسکول بھی میٹرک تک ہی تھا۔ اس کے بعد مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ پھر ایک دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر آ رہی تھی تو راستے میں نے چند لڑکوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں آگے گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ لڑکے بہت بڑے بڑے تھے جو شعیب کو پوری طرح مار رہے تھے۔ میں یہ بات سمجھ نہ سکی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اسے اتنی بری طرح پیٹ رہے تھے۔ میں نے بمشکل ان لڑکوں سے شعیب کو بچایا تھا۔
وہ زخمی ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر وہ اپنے گھر بھاگ گیا۔ مجھے ان لڑکوں پر بہت غصہ آیا جو شعیب کو تنہا سمجھ کر بری طرح پیٹ رہے تھے۔ پھر اس دن کے بعد شعیب دوبارہ اسکول نہ آیا تھا۔ ویسے بھی میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے۔ میں اس بات پر بہت پریشان تھی کہ وہ بنا پیپر دیے ہی یہ اسکول چھوڑ گیا تھا۔ اس بات کا ذکر جب میں نے بابا کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں نے اسکول کے چوکیدار کو شعیب کے گھر بھیجا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ دونوں ماں بیٹے یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ میں یہ بات سن کر بہت اداس ہو گئی تھی۔ بھلا اپنی ادھوری پڑھائی چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ مجھے اس بات کا بہت صدمہ تھا۔ پھر میرا سارا دھیان پڑھائی میں ہو گیا۔ اب میں دل جمی کے ساتھ پڑھتی تھی۔ بالآخر میں نے میٹرک اچھے نمبر سے پاس کر لیا تھا۔ پھر اپنے بابا کے بتائے ہوئے کالج میں ایڈمیشن لے کر دوبارہ سے اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ابھی مجھے کالج میں پڑھتے 1 سال ہی ہوا تھا کہ اچانک بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر میں بابا سے کہنے لگی کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں جبھی تو آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ پھر انہوں نے میرے کہنے پر ہی اسکول کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا پورا اسکول ایک بہت بڑے بزنس مین نے خرید لیا تھا۔ وہ رقم اتنی تھی کہ ہم باپ بیٹی آرام سے بیٹھ کر اپنی پوری زندگی کھا سکتے تھے۔ مجھے صرف اس بات پر حیرت ہوتی کہ آج تک بابا سے ملنے کوئی رشتہ دار ہمارے گھر نہ آتا تھا۔ جب یہ بات میں بچپن میں اپنے بابا سے پوچھتی تو وہ کہتے کہ دراصل میں نے اور تمہاری ماں نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہمارا تعلق ایک بہت سخت قبیلے سے تھا۔ وہ پسند کی شادی کو ناجائز قرار دیتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہم سے تمام تعلقات ختم کر لیے تھے۔ تمہاری ماں کے رشتہ دار بھی ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی نظر میں تمہاری ماں ایک آوارہ عورت تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے رشتے ختم کر لیے۔ یہ کہانی میں بہت دفعہ بابا کے منہ سے سن چکی تھی۔ پھر میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا کہ پوری دنیا میں میرے بابا کا کوئی بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ میں چاہتی کہ میرے بابا کو کسی کی بھی کمی ان کی زندگی میں محسوس نہ ہو۔ اب وہ بیمار رہنے لگے تھے اور پریشانی ان کے چہرے پر عیاں ہوتی۔ وہ مجھے کہتے کہ مجھے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں، لیکن تمہاری پریشانی مجھے کھائے جاتی ہے۔ میں جلد سے جلد تمہاری شادی کر کے تمہیں اپنے گھر کی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور میری عمر بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ ابھی تو میں 18 سال کی بھی نہ ہوئی تھی، 17ویں سال میں لگی تھی۔ شادی کی بات سن کر میں بری طرح گھبرا جاتی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میرا پورا دھیان پڑھائی میں تھا۔ پھر وہ ایک کالی اندھیری رات تھی جس دن بابا کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ مجھے انہیں ہسپتال لے جانے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ اس دن بابا سوئے تو دوبارہ نہ اٹھے اور وہ اس دنیا سے چپ چاپ مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ بابا کے چند ایک دوست آئے تھے اور ان کی موت پر جو مجھے تسلی دے کر اپنے اپنے گھر پر چلے گئے۔ بابا کے دوستوں کی بیگمات نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہو، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس گھر میں میرے بابا کی نشانیاں ہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں بنا کسی رشتے کے کسی کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے اسی بنگلے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس رات بھی میں تنہا اکیلی اس بنگلے میں موجود تھی۔ مجھے ہر رات بہت ڈر لگتا تھا۔ میں روزانہ ہی کسی سہارے کی تلاش میں بیٹھی ہوتی کہ کوئی آئے اور میرے ساتھ اس بنگلے میں رہے۔ اس رات بھی مختلف آوازوں پر میں نے لان میں چلتے پھرتے 2 آدمیوں کو دیکھا تھا۔ شاید وہ کوئی چور ڈاکو تھے جو چوری کرنے کی غرض سے یہاں آئے تھے، لیکن دروازہ کھول کر آنے والا وہ ایک لمبا چوڑا نوجوان تھا۔ اس کے نین نقوش مجھے کچھ دیکھے دیکھے سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اچانک میرے منہ سے نکلا، شعیب تم؟ وہ شعیب ہی تھا جس نے میرے بابا کے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس وقت وہ ایک کم عمر لڑکا تھا، لیکن اب ایک لمبا چوڑا جوان لڑکے کی صورت میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کہنے لگی کہ تمہیں میرے گھر کا کیسے پتہ چلا اور تم چپ چاپ اسکول چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا جانا ضروری تھا کیونکہ اب مزید یہاں رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پرنسپل صاحب کی موت کا پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا، اس لیے افسوس کرنے یہاں آیا تھا۔ اس دن وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میں بھی اکیلی تھی، اس لیے اپنا حال دل اسے سنانے لگی۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ اس کی موجودگی سے مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔
پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، تمہیں جب بھی میری مدد کی ضرورت ہو مجھے ایک بار یاد کر لینا۔ مجھے اس کا یوں دلاسا دینا بہت اچھا لگا تھا۔ پھر دوسرے دن ایک بار پھر سے میں اس گھر میں اکیلی تھی۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ اس دن کے بعد سے وہ مجھ سے ملنے نہ آیا تھا۔ پھر ایک دن بابا کے دوست گلزار حسین اپنے وکیل کے ساتھ اس بنگلے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ثانیہ بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے یہ بنگلہ مجھے سیل کر دیا تھا، کیونکہ اپنی بیماری کے ہاتھوں وہ بہت تنگ تھے۔ ہر علاج بھی انہوں نے مجھ سے پیسے لے کر ہی کروایا تھا۔ اس بنگلے کے کاغذات انہوں نے مجھے دے دیے تھے، یہ دیکھو، تم ثبوت دیکھ سکتی ہو۔ انہوں نے کاغذات میرے سامنے رکھ دیے تھے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ میرے پیارے بابا ایسا ہرگز نہ کر سکتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا علاج اسکول کے پیسوں سے ہوا تھا۔ جب میں نے یہ بات ان سے کہی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اسکول کے پیسوں سے تم لوگوں کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی بیٹا وہ اسکول بھی ہماری پارٹنرشپ کی وجہ سے ہی قائم تھا۔ اس اسکول کا مالک اکیلا تمہارا بابا نہیں بلکہ اس میں میرا بھی حصہ تھا۔ میں ایک کم عمر اور معصوم تھی، بھلا ایسی باتوں کو کہاں سمجھ پاتی، اس لیے ان کی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ مجھے آج تک بابا نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ اسکول پارٹنرشپ کی بنیاد پر چل رہا تھا۔ پھر وہ میری اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کہنے لگے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اسی وقت اس بنگلے کو خالی کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ جب تک تمہارا دل ہے تم رہتی رہو، لیکن 1-2 ہفتے بعد میرے بچے لندن سے آنے والے ہیں، وہ اس بنگلے میں رہائش اختیار کریں گے، اس لیے تم اپنا انتظام کر لینا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بابا کے جانے کے بعد مجھے زندگی میں ان مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ پھر میں سوچنے لگی کہ کہیں بابا کے یہ دوست جھوٹ بول کر تو ہمارے بنگلے پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ گلزار انکل بابا کے کتنے گہرے دوست تھے۔ وہ ہر اچھے برے وقت میں ان کے ہمراہ کھڑے رہتے تھے۔ اب میں بے بس ایسے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا کہ اس کے آگے جا کر میں یہ بتاتی کہ مجھ پر کیا قیامت بیت رہی ہے۔ پہلے تو صرف میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب میرا رہنے کا ٹھکانہ بھی چھننے والا تھا۔ اس رات بھی میں اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ میں یہ دستک سن کر گھبرا گئی، پھر باہر سے آنے والی نرم آواز پر حیران رہ گئی، جو باہر کھڑا شخص کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں ثانیہ، میں شعیب ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا تھا، پھر اسے شکوہ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم جانتے نہیں کہ میں کس قدر پریشانی میں گرفتار ہوں۔ اب میں نے اسے بتا دیا کہ مرنے سے پہلے میرے بابا یہ گھر بیچ کر اپنے دوست گلزار حسین کو اس کے کاغذات دے چکے ہیں۔ اب میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ میں بھکاریوں کی طرح سڑکوں پر ماری ماری پھروں گی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم میرے ساتھ میرے گھر رہنا چاہتی ہو تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی، ویسے بھی میرے اور اس کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ پھر میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل رات کو میں تمہارے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے خود یہ گھر چھوڑنے کا کہیں، میں ہی چپ چاپ یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ پوری رات میں شعیب سے باتیں کرتی رہی، پھر جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلنے کو ہوا وہ یہاں سے چلا گیا۔ جب وہ یہاں سے گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں اسے یہ پوچھنا تو بھول ہی گئی کہ اس سے میرے گھر کا کیسے پتہ چلا اور اس کی ماں زندہ ہے یا مر گئی۔ یہ بات میں اس سے پوچھ نہ سکی تھی۔ پھر دوسری صبح چند لوگ آئے تھے جو اس گھر کو ڈیکوریٹ کر رہے تھے، شاید گلزار انکل کی فیملی آنے والی تھی۔ میں اداسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے سب سے چھپ کر دھیرے دھیرے ایک بیگ میں اپنا سارا قیمتی سامان رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں بابا کی الماری کھنگالنے لگی اور ان کی رکھی ہوئی ہر قیمتی چیز اٹھا کر بیگ میں رکھ لی۔ اچانک ہی میری نظر الماری میں رکھے ہوئے کاغذات پر پڑی تھی۔ وہ فائل بالکل ایسی ہی تھی جیسی گلزار انکل نے مجھے دکھائی تھی۔ میں نے وہ سارے کاغذات بھی اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیے تھے۔ کچھ بات مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں اکیلی تھی، ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے خاموشی سے جانا ہی یہاں سے بہتر سمجھا تھا۔ پھر دوسری رات میں شعیب کا بڑی شدت سے انتظار کرنے لگی، بس یقین تھا کہ وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔
پھر جیسے ہی وہ مجھے لینے آیا تو میں اس بنگلے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے شعیب کے ساتھ چل دی۔ وہ آدھی رات کے اس پہر نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ چل چل کر میری تو ٹانگوں میں درد ہو گیا، لیکن اس کا گھر تھا کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہوا ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ عجیب و غریب سا ماحول تھا، جانوروں کے شور کرنے کی آوازیں بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پھر میں شعیب سے کہنے لگی کہ تم کیسی جگہ پر رہتے ہو، یہاں پر تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شروع میں تمہیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے تم ہمارے ساتھ رہو گی تمہیں یہ سب عجیب نہیں لگے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر وہ مجھے جنگل کے بیچوں بیچ واقع ایک کھنڈر میں لے گیا۔ اس کھنڈر میں تو آدم نہ آدم کی ذات تھی، بھلا اس ویران سی جگہ پر کون رہتا؟ میں دہشت زدہ سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ڈرتے ڈرتے شعیب سے کہنے لگی کہ یہ تم مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ تمہارا گھر یہاں پر ہے؟ پھر وہ دھیرے سے میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اس کھنڈر کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، وہیں پر ہماری دنیا آباد ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ سچ جان کر بھی تم ہمارے ساتھ یہاں پر رہو گی۔ اس کا لہجہ بہت عجیب سا تھا، میں اس کی باتوں کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں کہنے لگی کہ کیسا سچ؟ وہ کہنے لگا کہ یہی ہماری دنیا ہے، ہم سب سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں یہاں پر خوش رہتے ہیں، کیونکہ میں انسان نہیں بلکہ جن ذات ہوں۔ اس نے گویا دھماکہ کیا تھا، میرے آسان خطا ہو گئے۔ میں 2 قدم دور ہٹی، پھر نیچے پڑے ہوئے پتھر سے ٹکرا کر گر گئی تھی۔ اس نے دونوں کندھوں سے میرے وجود کو تھاما اور پھر کہنے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ان انسانوں سے بہت اچھے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، اسی لیے کئی سالوں سے تمہارے پیچھے ہوں۔ تمہاری ہی خاطر میں نے کئی سال تک اس اسکول میں ایک انسان بن کر وہاں پر پڑھائی کی، کیونکہ روز تمہیں دیکھنا میرا معمول تھا۔ جس دن تمہیں نہ دیکھتا اس دن مجھے چین نہ پڑتا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھی۔ میں خوف سے رونے لگی تو وہ کہنے لگا کہ ہماری دنیا بھی تمہاری جیسی ہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کام بھی کر لیتے ہیں کہ جو تم انسانوں کے بس میں نہیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر چلتا ہوں۔ اب وہ تہہ خانے سے لے جاتا ہوا مجھے نیچے ہی نیچے لے کر جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں نہ جانے کہاں ختم ہونے والی تھیں۔ گول گول سیڑھیاں اتر اتر کر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ساری سیڑھیاں پار کرتی، بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک خوابگاہ میں موجود تھی۔ بڑے بڑے فانوس اور خوبصورت پر اس خوابگاہ میں لگے ہوئے تھے۔ میرے چاروں طرف عجیب ہیبت ناک چہرہ لیے لڑکیاں کھڑی تھیں جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے کچھ یاد نہ آ رہا تھا کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ میں اپنا سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ جن زادہ تھا جو مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آ گیا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں یہاں کا ماحول دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ عام انسانوں جیسا نظر آ رہا تھا، لیکن یقیناً وہ بھی ان ساری جنزادیوں جیسا ہی بدصورت اور ہیبت ناک تھا۔ اسے دیکھتے ہی ساری جنزادیاں واپس چلی گئی تھیں۔ اب وہ تنہا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو، غصہ نہ کرو، میں صرف تمہاری محبت میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ یہ ہمارا پورا قبیلہ ہے جو زمین کی کئی تہہ کے نیچے آباد ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنی ماں سے ضد کی کہ میں باہر کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میری ضد سے مجبور ہو کر مجھے باہر کی دنیا میں لے گئی، جہاں پر انسان آباد تھے۔ ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تھی۔ پھر رات کے وقت ہم ایک اسکول میں چلے گئے۔ وہاں پر ایک درخت تھا جس پر ہم آرام سے رہ سکتے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹے پوری دنیا سے چھپ کر وہاں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن رات کو تو وہاں سکون اور سناٹا ہوتا، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی تو ڈھیر سارے بچے اور ان کی شرارتوں سے وہ پورا اسکول بھر جایا کرتا تھا۔ میں پورا دن بڑی دلچسپی سے ان بچوں کو دیکھتا رہتا۔ وہاں رہتے ہوئے مجھے اگرچہ کئی سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی میں اپنی دنیا میں واپس نہ جانا چاہتا تھا۔ ہمارے قبیلے کا سردار روزانہ اپنے جنزادوں کو بھیج کر ہمیں واپس آنے کا کہتا، لیکن میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ میری ہر بات سے مجبور تھی۔ پھر جیسے ہی میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے تمہیں دیکھا۔ تمہاری سنہری بال اور خوبصورت گوری رنگت تمہیں سب سے الگ بناتی تھی۔ تم ہنستی تو ایسے لگتا جیسے کئی پھول مسکرا رہے ہوں۔
میں ہر وقت تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ تم جب کسی دوسرے انسان سے بات کر رہی ہوتی تو میں بہت جلن محسوس کرتا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ پھر میرے دل کا یہ راز میری ماں نے بھی جان لیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ہم انسانوں کا روپ اختیار کر کے اس کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، پھر تم آرام سے اس لڑکی سے مل سکتے ہو، اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہو۔ اس بات نے مجھے بہت خوشی دی تھی۔ پھر میں اور میری ماں اس درخت کو چھوڑ کر ایک پرانے گھر میں آباد ہو گئے۔ وہاں رہنا ہمارے لیے آسان نہ تھا، لیکن پھر بھی ہم سب سے چھپ کر بڑے آرام سے وہاں رہ رہے تھے۔ دنیا والوں کے سامنے ہم انسان تھے، لیکن در حقیقت ہم جنات تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب میں انسان بن کر تمہاری زندگی میں آ سکتا ہوں۔ لیکن جب پہلے دن تم نے میرا مذاق اڑایا تو میں بہت مایوس ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے تم ایک مغرور لڑکی ہو، لیکن آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہو گیا کہ تم دل کی بہت اچھی تھی اور میرے ساتھ انتہائی نرمی اور عزت سے پیش آتی تھی۔ میرے دل میں تمہارے لیے موجود محبت اب عشق کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ اب میں بڑا بھی ہو گیا تھا۔ اب میں ایک لمبے چوڑے نوجوان جنزادے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میری ماں مجھے سمجھانے لگی کہ اب انسانوں کی دنیا میں رہنا آسان نہیں، اس لیے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ویسے بھی ابھی قبیلے والوں کو ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ پھر میں اس شرط پر واپس چلا گیا کہ میں تمہیں ہر حال میں اپنی دنیا میں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے یقین دلایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس لڑکی کو اپنے پاس لے کر آنا ہوگا۔ پھر کئی سال گزر گئے، مجھے تم سے ملاقات کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ہمارا ایک دوسرے قبیلے والے جنزادوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، اسی وجہ سے ہم سارے جنزاد قبیلے کی حفاظت میں مصروف تھے۔ جب یہ سارے معاملات ختم ہو گئے اور قبیلے میں امن کا ماحول ہو گیا تو میری ماں مجھے اصرار کرنے لگی کہ اب تم بھی جوان ہو چکے ہو، اس لیے کسی قبیلے کے جنزادے کو پسند کر کے اس سے شادی کر لو۔ لیکن میں تو تم سے محبت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ میں کسی جنزادی کو نہیں بلکہ اسی آدم زادے سے شادی کروں گا۔ میری یہ ضد جب میری ماں نے قبیلے کے سردار کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اسے کوشش کرنے دو، اگر وہ لڑکی یہاں آنے پر راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن اسے ہمارے طریقے سے ہی یہاں پر رہنا ہوگا۔ جب بھی میں تمہاری خبر لینے تمہاری دنیا میں چلا گیا، مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ تم آج کل بہت برے حالات سے گزر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں تمہارے سامنے آیا تو تمہارے چہرے پر چمکتی خوشی میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ تم مجھے پہچان گئی تھی، لیکن میں نے تم پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں کتنے سالوں سے تمہارے پیچھے تھا۔ جب تمہیں اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے کر آیا تبھی میں نے تمہیں حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ میرا یقین کرو، میرا کوئی برا مقصد نہ تھا، میں تمہیں واقعی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جنزادہ نہایت زردہ لہجے میں مجھے یہ ساری کہانی سنا رہا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو یہ حقیقت جان کر بہت افسردہ تھا۔ اب میں ان کے قبیلے میں ڈری ڈری سی رہنے لگی، نہ زیادہ کسی سے بات کرتی، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ وہ روزانہ میرے پاس کھانا لے کر آتا اور میری منتیں کرتا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہ کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، میرا بیٹا تمہارے عشق میں کافی سالوں سے گرفتار ہے، اس کے ساتھ کے سارے جنزادوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب تم بھی میرے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ میرا ایک اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہے، میں نے آج تک اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی، اس لیے میں تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں۔ اچھا؟ وہ ہیبت ناک جنزادی مجھے حکم دے کر چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد رونے لگی، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا تھا، اب میں یہاں سے کیسے نکلتی؟ ایک دن میں بے بسی کی حالت میں اپنے کمرے میں پڑی تھی کہ ایک جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ تو واقعی ظلم ہوا ہے، کیا تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل پورے چاند کی شب سارے جنزادے ایک خاص عمل کرنے کے لیے یہاں سے دور ایک پرانے قبرستان میں جائیں گے، محل میں صرف جنزادیاں ہوں گی، پہرے دار بھی اس دن اس کے ساتھ ہی قبرستان جائیں گے، میں موقع دے کر تمہیں یہاں سے فرار کر دوں گی۔ اس جنزادے کی اس مہربانی پر میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ مجھ پر اس قدر مہربانی کیوں کر رہی ہے۔
दूसरे दिन मैं तन्हा इस कमरे में बैठी थी, तभी वही जिनज़ादा मेरे पास आया। मेरा चेहरा देखकर वो कहने लगा कि तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो। देखना, तुम्हारे चेहरे की ये सारी उदासी और दुख मैं चंद दिनों में ही गायब कर दूंगा। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं इसकी बात पर सर झुका कर रह गई। वो ये नहीं जानता था कि मैं यहाँ से फरार होने वाली हूँ, वो भी आज की रात। वो मुझसे काफ़ी देर तक बातें करता रहा और फिर वहाँ से चला गया। अब मैं अपने कांपते वजूद को संभाले इस जिनज़ादे के इंतज़ार में थी। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे पास आई थी। वो कुछ घबराई हुई महसूस हो रही थी। फिर वो मुझे कहने लगी कि चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, ऐसा ना हो कि बानो तुम्हें यहाँ से फरार होते हुए देख ले। अब वो मुझे अपने पीछे पीछे खुफिया जगह पर ले गई थी। वहाँ पर एक शीशे की दीवार थी जिस पर एक बड़ा सुराख था। सुराख में से निकलना आसान न था। फिर जैसे ही मैं सुराख से निकली तो मेरे सामने एक घना जंगल था। मैं नंगे पांव वहाँ से भाग रही थी। अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो जिनज़ादे की माँ थी जो मुझे रुकने का कह रही थी। वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाती हुई कह रही थी कि रुक जाओ लड़की, भागने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरा बेटा तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालेगा। लेकिन मैं इसकी कोई बात ही न सुन रही थी और मुसलसल भागती रही और भागती ही रही। भाग भाग कर मेरे पाँव छलनी हो गए थे, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह का उजाला फैलने से पहले पहले मैं सड़क किनारे पहुंच गई थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और दुपट्टा और चप्पल भी मेरे पास न था। मैं सड़क किनारे खड़ी बेबसी से किसी का इंतज़ार करने लगी। अचानक ही एक कार मेरे पास आकर रुकी थी। इसमें एक मर्द बैठा था। इसने मेरे बिखरे हुए हुलिये को देख लिया था। फिर कहने लगा कि आपको मदद की ज़रूरत है, आए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैं शदीद परेशानी और भूख में मुब्तला थी, इसीलिए खामोशी से इसकी कार में बैठ गई। वो बड़े गौर से मेरे हुलिये को देख रहा था। फिर कहने लगा कि कहाँ जाना है आपको। इसके सवाल पर मैं चुप हो गई। कैसे बताती कि मेरा तो कोई घर ही ना था। एक घर था जो अब दूसरे लोग इस पर कब्जा कर चुके थे। फिर मैं इससे कहने लगी कि मैं लावारिस हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और पहनने के लिए कपड़े भी। मैं खुश हो गई, सोचने लगी कि यह आदमी बहुत अच्छा मालूम होता है। फिर मैं इसके घर चली गई। इसके घर में कोई भी ना था। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर इसने मुझे खाना दिया और साथ ही एक सूट देकर कहने लगा कि ये लो, जल्दी से नहाकर ये सूट पहन लो। खाना खाकर मेरा पेट भर चुका था। फिर मैंने नहाकर वो कपड़े पहने और एक खाली कमरे में चली गई। वहाँ पर बेड बिछा हुआ था। पूरी रात भाग भाग कर मैं पूरी तरह थक गई थी, इसलिए जैसे ही लेटी तो गहरी नींद में चली गई। अचानक ही नींद ने मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे को छुआ हो। न जाने कौन था जो बार बार मेरे चेहरे को हाथ लगा रहा था। किसी ने मेरे चेहरे से बाल पीछे किए थे। मैं गुनूदगी की कैफियत में थी। तभी मैंने आंखें खोलकर देखा, वो आदमी मेरे ऊपर झुका न जाने मेरे साथ क्या करने वाला था। मैंने इसे एक जोरदार धक्का दिया था। फिर सिमट कर बेड पर बैठ गई। वो बड़ी खबासत से हंसा और फिर कहने लगा कि तुम्हें मैंने मुफ्त में खाना नहीं खिलाया, आखिर कुछ तो फ़ायदा हासिल करूँगा ना तुमसे। अब वो गंदे इरादे लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं सोचने लगी कि आज मेरी इज्जत को कोई भी नहीं बचा सकता। मैं इसे धक्का देकर बाहर भागने को थी, लेकिन इसने मुझे दोनों बाजुओं में दबोच लिया। मैं बेबसी से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके हाथ थे कि मुझे छोड़ने का नाम ही न ले रहे थे। अचानक ही कमरे में जैसे सलसला आया। किसी की तेज़ कदमों की धमक सुनाई दी थी। धाड़ की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुला था। मैंने देखा जब वो जिनज़ादा इस आदमी के पीछे ही खड़ा था। इसने इसके दोनों हाथ पैर बांधकर कुर्सी से बांध दिए थे। इसके मुंह में कपड़ा ऐसे ठूसा कि इसे सांस भी न लिया जा रहा था। इस जिनज़ादे की हेबत नाकी देखकर वैसे ही वो आदमी खौफ से कांप रहा था। फिर इसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। अब मैं इसके साथ एक दरख्त के नीचे बैठी थी। वो मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा कि तुमने देख ही लिया होगा कि बाहर इंसान नुमा भेड़िए तुम्हें खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें आँच भी नहीं आने दूंगा। वो जिनज़ादी जिसने तुम्हें वहाँ से भगाया था, वो बचपन ही से मुझ पर आशिक है, मेरी बीवी बनना चाहती है,
لیکن میں نے صرف تمہاری وجہ سے اس سے شادی نہیں کی، کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں رہنے کو بھی تیار ہوں۔ اس کی اس بات پر میں چونک گئی تھی۔ یہ بات تمہیں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان تھا۔ اس نے جس طرح آج اس آدمی سے کیا تھا، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر ظالم اور طاقتور تھا، لیکن اس کے دل میں میرے لیے صرف محبت تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ اتنی مہربانی سے پیش آ رہا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ میری دنیا میں رہنے کو تیار تھا تو مجھے اس کے ساتھ پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میرے پاس تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، پھر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہارے بنگلے میں ہی بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ وہ گھر اب میرا نہیں ہے، وہ میرے بابا کے دوست خرید چکے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اس آدمی نے بھی تم سے دھوکہ کیا ہے، کیونکہ تمہارے بابا نے وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچا تھا، بلکہ اس نے جھوٹے کاغذات بنا کر وہ گھر تم سے چھین لیا ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات پر شک تھا، لیکن جنزادے کے منہ سے یہ بات سن کر اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ پھر میں غصے سے اسے کہنے لگی کہ مجھے ہر حال میں اپنا گھر واپس چاہیے، اگر اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جنزادہ بڑی آس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں تمہارا گھر دلوانے میں مدد کروں تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ اب مجھے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس سے وعدہ کر لیا۔ پھر دوسرے دن میں اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں چلی گئی۔ اب میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میرے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ میں نے سفید رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ جنزادے کی ماں نے مجھے دیکھا تو وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ بالآخر تم نے میرے بیٹے کی محبت کو پہچان لیا۔ میں ان کی بات پر شرما گئی۔ پھر میری نظر اسی جنزادی پر پڑی جو بڑی نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس نے سازش کر کے مجھے یہاں سے بھگایا تھا، لیکن جنزادے کی ماں نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ان کا قبیلہ چھوڑ کر واپس اپنے بنگلے پر آ گئے تھے۔ وہ جنزادہ میرے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ نہیں مجھے طاقت اور ہمت دیتی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے بنگلے پر پہنچی، میرا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یقیناً سارے گلزار انکل کے رشتہ دار تھے۔ گلزار انکل نے مجھے دیکھ کر کہا، کیا ہوا بیٹی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، مجھے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو میں دبنگ انداز میں گلزار انکل سے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں آ گئی ہوں، یہ میرا گھر ہے جو میرے بابا کے نام پر ہے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ بابا نے آپ کو یہ گھر بیچ دیا تھا۔ آپ نے جھوٹے کاغذات بنوا کر مجھے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ نے گھر خالی نہیں کیا تو میں آپ کے اوپر کیس کر دوں گی۔ وہ میری دھمکی سن کر حیران رہ گئے۔ پھر میں مزید ان سے کہنے لگی کہ اس بنگلے کے اصل کاغذات میں نے ایک بھروسے والے انسان کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے 2 دن کے اندر یہ بنگلہ خالی نہ کیا تو میں ابھی اور اسی وقت پولیس میں کمپلین کر کے آپ کے اوپر کیس کروا دوں گی۔ وہ بڑے جذبز ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ نہیں نہیں بیٹا، ایسے مت کرنا، میری زندگی بھر کی عزت مٹی میں رل جائے گی۔ پھر دوسرے دن ہی انہوں نے میری دھمکیوں سے ڈر کر وہ بنگلہ خالی کر دیا تھا۔ اب میں یہاں تنہا رہتی تھی، لیکن میرے ساتھ کوئی تھا جو میری تنہائیوں کا ساتھی تھا۔ میں نے اس جنزادے سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اب زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، بلکہ ہمیشہ تمہاری بن کر رہوں گی۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک چوکیدار اور ایک ملازمہ کا بندوبست کر لیا تھا۔ دن بھر میں اکیلی ہوتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی وہ جنزادہ میرے خوابگاہ میں آ جاتا۔ پھر میں اور وہ دنیا جہان کی باتیں کرتے۔ کبھی میں اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں چلی جاتی اور وہاں کا ماحول دیکھ کر اپنا دل بہلا لیتی۔ پھر کئی سال بیت گئے۔ میری ملازمہ مجھے کہتی کہ بیگم صاحبہ آپ شادی کر لیں، آخر آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے زندگی بھر اسی کا بن کر رہنے کا۔ ایک لاوارث اور تنہا لڑکی کی حفاظت جنزادے سے بڑھ کر کوئی بھی نہ کر سکتا تھا۔ مجھے اس پر یقین تھا، اس نے میرا بھروسہ آج تک نہ توڑا تھا۔ وہ ہر جگہ میرا ساتھ دینے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ کتنے ہی لوگوں نے میری دولت دے کر مجھ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن میں ان کی نیت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ لوگوں کے رویوں سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن ایک بوڑھا آدمی اور میرے بابا کی عمر کا ایک آدمی میرے بنگلے پر آیا۔ وہ مجھ سے میرے بابا کا نام پوچھ رہا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں تو وہ دونوں یہ سن کر رونے لگے۔
फिर मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा दादा और ये तुम्हारे चाचा हैं। आज मुझे उन्हें देखकर कोई खुशी ना हुई थी। मैं सोचने लगी कि काश ये मेरे बाबा की ज़िंदगी में ही इनसे मुलाकात करने आते तो वो इतनी हसरत लिए इस दुनिया से ना जाते। वो मुसलसल मुझे अपने साथ ले जाने पर इसरार करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था और कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जिनज़ादा अपनी दुनिया से सारे ताल्लुक़ तोड़कर मेरे साथ इस बंगले पर रह रहा था। मैं रात को तैयार होती और लॉन में टहलती। गुलाब के फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरी होती। ऐसे में वो जिनज़ादा मेरे साथ होता था जो सिर्फ मुझे दिखाई देता। एक दिन मैंने देखा कि जब मुलाज़मा आंखें फाड़ कर मुझे देख रही थी कि बेगम साहिबा रात के इस पहर लॉन में क्या कर रही हैं। मुझे इसके खौफ को देखकर हंसी आई थी। वो जिनज़ादा मुझसे मेरी हंसी का सबब पूछने लगा, लेकिन मैंने इसे टाल दिया था। फिर हम सरगोशियों में दुनिया जहान की बातें करने लगे। बज़ाहिर हमें देखने वाला कोई भी न था, लेकिन हमें एक दूसरे की आंखों में पूरी दुनिया नज़र आती थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।